لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. میرا نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ اپنے گھر میں ہمیں حاضری کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب کے دعا آمین. میرے بھائیو، آج میں نے جس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے محبت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں تاکہ اپنے وقت کے اندر بات پوری ہو جائے. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انسان کا جو جسم ہے، جسم کے جو اعضاء ہیں، ہر عضو جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے. مثال کے طور پہ آنکھ کی خاصیت دیکھنا ہے، ناک کی خاصیت سونگھنا ہے، زبان کی خاصیت بولنا ہے، کانوں کی خاصیت سننا ہے. اسی طرح جو انسان کا دل ہے اس کی خاصیت محبت کرنا ہے. کیا مطلب؟ جس طرح آنکھ ہر حال میں دیکھتی ہی دیکھتی ہے، کان سنتے ہی سنتے ہیں، ناک سونگتی ہی سونگتی ہے، اسی طرح دل بھی محبت کرتا ہے. کہو بے شک. لیکن یہ محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے محبت کی کچھ وجوہات ہیں. یہ بعض دفعہ محبت کرتا ہے ذات کو دیکھ کر، بعض دفعہ محبت کرتا ہے صفات کو دیکھ کر، بعض دفعہ محبت کرتا ہے اختیارات کو دیکھ کر. میں نے کہا ذات کو سامنے رکھیے، صفات کو سامنے رکھیے، اختیارات کو سامنے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات بھی نہیں ہے، اللہ کی صفات سے بڑھ کر کسی کی صفات بھی نہیں ہے، اللہ کے اختیارات سے بڑھ کر کسی کے اختیارات بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنا ہو، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کروں گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ کی
ذات بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اگر اللہ کے اختیارات کو دیکھنا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اگر میں یوں کہہ دوں ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ کی ذات بھی بے مثال ہے، اللہ کی صفات بھی بے مثال ہے، اللہ کے اختیارات بھی بے مثال ہے، تو بھائیو یہ دل محبت کرتا ہے ان تین وجہوں سے۔ تو میں نے کہا جب یہ تین وجہ جیسے اللہ رب العزت کی ذات، صفات، اللہ کے اختیارات، ان تین چیزوں کا ساری کائنات کے انسان مل کے مقابلہ تو دور کی بات ہے، مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے، تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ اس دل کے اندر اگر محبت ہونی چاہیے تو میرے اللہ کی ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے جی؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر، ذرا دوسری مثال سمجھیے گا تاکہ بات سمجھنا سمجھانا ذرا آسان ہو جائے۔ میں نے کہا یہ دل پیدا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اچھا اس دل کے اندر جو محبتیں ہیں وہ کس نے رکھی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے رکھی ہے نا، چاہے ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، مال دولت پیسہ حسن و جمال کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دل بھی اللہ نے بنایا، محبتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، فرمایا اگر اس حد تک رہو گے میں اس محبت کو عبادت بنا دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ، اس محبت کو کیا بنا دوں گا؟ ہر بندہ، اب دیکھیے دنیا کا پیسہ ہے، ہر بندہ محبت کرتا ہے، لیکن اگر اسے حلال طریقے سے کمائے، کس طریقے سے کمائے؟ حلال عبادت ہے، رزق کمانا عبادت ہے، لیکن اگر بندہ نہ رشوت دیکھے، نہ سود دیکھے، نہ دو نمبری دیکھے، میں نے کہا بھائیو پھر یہ جناب والا فتنہ ہے۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اگر بندہ اولاد کی محبت میں آ کے شریعت کی دھجیاں اڑائے، یہی اولاد پھر فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہے تو نعمت، اللہ نے محبت بھی خود دل میں رکھی ہے، لیکن حد مقرر کر دی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن کشتی اس وقت تک محفوظ ہے جب تک پانی اس سے باہر ہے، جیسے ہی پانی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہوا اب اس کا جناب والا ڈوب جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جتنی محبتیں ہیں یہ ہونی چاہیے، لیکن ان محبتوں کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، غلبہ جو ہے وہ اس ذات کی محبت کا ہونا چاہیے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، یا اس ذات کا ہونا چاہیے جس کے صدقے سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سبحان اللہ کہیں نا تو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ بولنے سے روزہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، بندے بھائی نے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے کہا بھائی اس لیے آپ تھوڑا بولتے آئیں گے، مجھے بھی حوصلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر بھائی حضرات توجہ کیجیے گا، میں نے کہا یہ دل اللہ نے بنایا، اس دل میں محبتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ اچھا پھر دیکھ لیں، جب میں اور آپ جو محبتیں اللہ نے رکھی ہیں نا، ان محبتوں کو اس لیمٹ تک رکھیں گے جو اللہ نے مقرر کی ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے، میں نے کہا پھر کبھی بے چینی بے سکونی نہیں ہوگی، لیکن جب اس حد کو کراس کریں گے، میں نے کہا دیکھ لیجیے اللہ اکبر، جتنے لوگ بھی اس حد کو کراس کرتے ہیں کسی صورت کے اندر بھی ان کو رات کو نیند نہیں آتی، بیچاروں کو نشہ آور گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا حد کو کراس کیا۔ اللہ اکبر، اسے چین کب ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس دل کو سکون عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ عرش میں یہ کر رہا تھا بھائیو، دل اللہ نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ محبتیں کس نے رکھی ہیں؟ لیکن تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا اس چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو متاثر ہونے کی کیفیت ہے نا اسے کہتے ہیں رغبت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بندے نے کچھ چیز دیکھی، بندے کو وہ اچھی لگی کسی بھی اعتبار سے، اب اس کی وہ جو کیفیت ہے، شوق پیدا ہوا، اللہ اکبر، اسے رغبت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے انا الی اللہ راغبون،
او بندے تیرے دل میں ساری رغبتوں سے بڑھ کر میری رغبت ہونی چاہیے۔ اللہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اللہ شریک برداشت نہیں کرتے۔ اللہ شریک برداشت، میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا نا معراج کے موقع پہ، کملی والے میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کی ساری امت کو بخش دوں گا سوائے شرک کرنے والا۔ بندہ جتنے بھی گناہ کرے میرا اللہ چاہیں گے قیامت والے دن پہلے ہی نظر میں معاف فرما دیں گے، لیکن مشرک کو اللہ کبھی معاف کر نہیں۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی غیر کو داخل کرے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو۔ میں نے کہا یاد رکھیے گا، خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ مددگار کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ بولتے داتا کون ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا بھائیو، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شامل کرو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا جن کو ہم شریک کرتے ہیں نا، وہ بھی جب مدد مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ ہمارے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا نام لے کے ہم شرک کرتے ہیں وہ بھی جب مدد مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں طلب، یہ جو رغبت ہے نا، رغبت یہ جو ہے یہ میری ہونی چاہیے، غلبہ میری رغبت کا ہونا چاہیے۔ اچھا، جب بندہ رغبت پیدا ہوتی ہے نا، پھر چاہت بڑی، اس سے آگے کیفیات بڑی۔ اب بندہ کیا چاہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں طلب۔ میں قربان جاؤں، جب طلب کی بات آئی فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، دنیا کی ساری طلبیں اللہ کی طلب کے سامنے کمزور ہے۔ تیرے دل کے اندر اگر غلبہ ہونا چاہیے تو اللہ کی طلب کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نتیجہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا نتیجہ کہاں سے ملے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے اس دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت کے ساتھ کتنی محبتیں بسا رکھی ہیں، اور نعوذ باللہ میں نے کہا پھر اس کی کیا کیا کیفیات ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، پھر بات آگے بڑھی، رغبت، طلب سے قدم آگے بڑھا۔ اب کیا ہے؟ اب ہے محبت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ہر شے فنا ہو جائے، ایک شے میں ضرور لبے، اللہ اکبر، ہر چیز تباہ ہو جائے، یہ چیز مجھے ضرور ملے، اسے کہتے ہیں محبت، یعنی انتہا۔ جب محبت کی بات آئی نا، اللہ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں میری اور آپ کی نشانی بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، محبت اشد حبا للہ کیا ہے؟ میں اس پہ ایک دو مثالیں دوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکابرین نے نقل کیا ہے۔ ایک دن آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد محترم سے بڑا پیارا سوال کیا، کہا ابا جان آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے، میرے نانا سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا بالکل کرتا ہوں۔ میری والدہ سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں۔ میرے بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان دل ایک ہے اور محبتیں اتنی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں قربان جاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاصہ اور نچوڑ بیان کر کے میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ کی والدہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں،
در حقیقت یہ اللہ کی محبت ہے اور یہ آگے اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں، یعنی ان ہستیوں سے جو میں محبت کرتا ہوں یہ اللہ کے کہنے پہ کرتا ہوں، دل کے اندر غلبہ ہے تو اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب سے بھی محبت کرو، اللہ اکبر، اپنی اولاد سے بھی محبت کرو، اپنے اہل خانہ سے بھی محبت کرو، لیکن دل کے اوپر اگر غلبہ ہے تو صرف اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے۔ اور آسان کر لیجیے، اللہ اکبر، محبت کا غلبہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی آپ کے قریب سے گزرا، اس نے بڑی پیاری آواز بڑے پیارے لہجے میں پڑھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ کی کمال حمد و ثنا بیان کی ہے۔ میرے بھائیو، جس سے محبت ہونا، اگر اس کا کوئی تذکرہ کرے، اللہ اکبر، بندے کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، اللہ اکبر، جب یہ جملے اس آدمی نے پڑھے نا جو قریب سے گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو تڑپ گئے، یار ایسی عجیب شان میرے اللہ کی بیان کی ہے، قربان جاؤ۔ آپ نے فرمایا مسافر ٹھہرنا، ذرا ٹھہرنا، اللہ اکبر، مسافر ٹھہر گیا، کہا جو جملے ابھی کہے ہیں نا وہ دوبارہ سنا۔ اس نے کہا جی پہلے تو اپنی مرضی سے پڑھے ہیں، اب آپ کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ مجھے، میں نے کہا رمضان المبارک آیا نا بڑیاں لڑائیاں شروع ہونی ہیں، کی شروع ہونی ہیں کہ جب آخری اشرا شروع ہوتا پھر ایک اور لڑائی شروع ہو جاتی، مولوی نو پیسے دینے کے نہیں دینے، میں کہا مولوی کا سنگا کوٹ لو بھائی، اللہ اکبر، سنگا کوٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر، پھر لوگ مسئلہ سوچتے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو دیکھو، مولوی نے آپ سے طے تو، آپ سے طے تو بولو یار، اگر طے کرے نا پھر غلط ہے، پھر کیا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہ میں تراویح پڑھانا تو روپیہ 50,000 کمانا، غلط ہے، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے اسے 50,000 1 لاکھ دے دے تو میں نے کہا ہم روک سکتے؟ ایک بندہ وہ گانا گاتا ہے، وہ کوئی گیم اچھی کرتا ہے، لوگ اس سے خوش ہو کر انعام دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایک بندے کو قرآن سے عشق ہے، سبحان اللہ، جس سے عشق ہے تو کیا سمجھتا ہے یار اس بندے کی سعادت ہے، دیکھنا اس نے ہمیں الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا دیا، اللہ اکبر، اس کی غلطی کوئی نہیں آئی، اللہ اکبر، اس کی کتنی پیاری آواز ہے، اس نے ایمان تازہ کر دیا، اللہ نے اسے دنیا کی دولت دی ہے، وہ ہدیہ دینا چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جتنے فتوے لینے چاہیے نے اتنے آپ فتوے لینے نہیں، جتنے نہیں لینے چاہیے اللہ اکبر وہاں ہم فتوے لیتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں، یہ بھی غلط ہے، ہم نے امام صاحب کو دینے، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مولوی صاحب شرط لگائیں میں نے اتنے لینے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، لیکن کوئی اپنی خوشی سے اگر خدمت کرے تو اسے کوئی روکنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے حرم مکی اور حرم مدنی میں جب تراویح ختم ہوتی ہیں، میں نے کہا کروڑوں کی گاڑیوں کی چابیاں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحبان کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو کوئی نہیں فتویٰ لگاتا کہ آپ نے کیوں دے ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں قرآن سنایا ہے، ہم خوش ہو کے آپ کو انعام دے رہے ہیں، ہم آپ کو تحفہ اور ہدیہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ معاوضہ نہیں دے رہے، وہ ہدیہ دے رہے ہیں، معاوضہ غلط ہے، ہدیہ غلط ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خیر اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا دیں گے؟ آپ نے دیکھا بکریوں کی طرف، اب بکریاں جو ہے یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آدھی بکریاں تیری، اس نے پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ اکبر۔ مزہ اور بڑھ گیا، اللہ اکبر، روحانیت اور بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور سنانا، اس نے کہا جی اب کیا ملے گا؟ یہ دوسری بھی آدھی تیری ہے، پھر سنا دیا، اللہ اکبر۔ کیفیات اور بڑھ گئی، فرمایا ایک دفعہ اور سنانا، اس نے کہا جناب بکریاں ختم ہو گئیں، اب کیا ملے گا؟ فرمایا کوئی بکریاں چرانے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہا بالکل چاہیے۔ کہا ایک مرتبہ سنا،
ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا۔ اس نے پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، بکریوں سمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ وہ مسکرایا، کہا اللہ کے نبی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ معنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ چاہتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر اگر غلبہ ہو تو صرف اللہ کی محبت کا غلبہ ہو۔ یہ محبت ہے میرے بھائیو۔ چلو ایک مثال اور دیتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی ہے۔ ایاز کو آپ جانتے ہیں، جو محمود بادشاہ کے پاس تھا، اللہ اکبر، غریب آدمی تھا، گھر سے مزدوری کرنے کے لیے چلا، لیکن اللہ رب العزت نے چنا، بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ آپ جو پہلے وزیر تھے نا، وہ اس سے جلتے تھے، یہ کل آیا ماڑ چوجیا آج سارے سر پہ بہ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حسد کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ میں نے کہا حسد بندے کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ حاسد کے حصے میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں آتا، حاسد کے حصے میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں آتا۔ تھوڑا سا وہ دیکھتا ہے نا اپنے آپ کو کامیاب، وہ سمجھتا ہے گل بن گئی ہوں میں اٹھا لینا ہے، لیکن اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ایسی آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو خیر بادشاہ بھی سمجھتا تھا، بادشاہ گاہے بگاہے ان کو تنبیہ کرتا رہتا تھا، ان کو سمجھاتا رہتا تھا، چھوڑ دو حسد، اس سے حسد نہ کیا کرو، جو اللہ نے کمال اس کو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا، مان لو اس بات کو۔ اللہ اکبر، نہیں مانتے تھے۔ 65 وزراء تھے، کتنے؟ اب انہیں بلا لیے۔ ایک دن بادشاہ موڈ میں تھا، اس نے کہا جاؤ میرے خزانے کا جو سب سے قیمتی ہیرا اور موتی ہے نا وہ لے کے آؤ۔ پیش کر دیا گیا۔ اب سب کو یوں بٹھا لیا اور جناب اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا، ایاز کو بھی۔ سب سے پہلے کو کہا اسے توڑ دو، انہیں کہ ابھی عقل دا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جناب اتنا قیمتی ہیرا اسے توڑنا نہیں چاہیے، یہ تو آپ کے خزانے میں سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں آپ کہنے ٹی سی پروگرام، اللہ اکبر، ہیں انہیں کی تھی ٹی سی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، 65 جڑے نا جی وہ سارے اسی گل سے رنگ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایاز کی باری آئی نا، انہیں لیا ہیرا رکھیا زمین تے، پڑھیا بسم اللہ، ماری تھوڑی تے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، کہو سبحان اللہ۔ وہ سارے پہ اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگے ہم نے کہا تھا نا یہ بے وقوف ہے، نعوذ باللہ، یہ جاہل ہے، اسے کسی بات کی تمیز نہیں ہے۔ 65 ایک طرف ہے، اللہ اکبر۔ میں کہ ابھی 65 بے وقوف ایک پاسے ہون تے ایک عقل مند ہونا تے بھاری ہے، کہو بے شک۔ تعداد کا اعتبار نہیں ہے، تعداد کا اعتبار نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کہا ٹھہر جاؤ، صبر کرو۔ کہا ایاز تو نے کیوں توڑا، تم نے کیوں نہیں توڑا؟ انہوں نے تو وجہ بتا دی کہ جناب یہ آپ کے خزانے میں اچھا لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایاز سے پوچھا، اس نے کہا جناب 2 باتیں تھیں، ایک ہیرا تھا، ایک آپ کا حکم تھا، یا میں ہیرا توڑ دیتا آپ کا حکم بچا لیتا، یا ہیرا بچا لیتا آپ کا حکم توڑ دیتا۔ مجھے ہیرا پیارا نہیں، مجھے آپ پیارے ہیں۔ مجھے کیا ہے؟ آپ پیارے ہیں۔ ہیرے کی کیا وقت ہے؟ آپ کا حکم نہ ٹوٹنا پائے، یہ معنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دل پہ غلبہ ہونا چاہیے تو کس کی محبت کا ہونا چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی نہیں بعد معافی مانگ لیں گے، بعد کی کر لیں گے، یعنی کہ اب اللہ کو ناراض کر لیں، اب اللہ کی نافرمانی کر لیں، اب انسان کو خوش کر لیں، اب دنیا کو خوش کر لیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں وہ وقت دے گا کہ نہیں دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو بھائیو عرض میں کر رہا تھا ہمارے دل پہ محبت کا غلبہ کس کا ہونا چاہیے؟ اچھا محبت کہتے کسے؟ بڑی آسان سی تشریح کی ہے اس کی بزرگوں نے، فرمایا محبت جو ہے نا یہ حب سے مشتق ہے۔ کس سے؟ حب سے۔ حب کسے کہتے ہیں؟ ایسا گھڑا، ایسا برتن جو کناروں تک لبالب پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں مزید ایک قطرے کی بھی گنجائش ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے آپ باہر گرا دے گا۔ کہا اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف یہ دل کی کسی حکم کو بھی قبول کرتا۔
یہ تو میری اور آپ کی محبت کا کمال ہے نا. صحت ہے اللہ بندہ پھر بھی راضی ہے، بیماری ہے پھر بھی راضی ہے، فراوانی ہے پھر بھی راضی ہے، تنگی ہے پھر بھی راضی ہے. یعنی کہ جس طرح وہ لکڑی ہر حال میں وہ بوجھ اٹھاتی ہے پانی کا، جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے بندہ بھی ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہتا ہے. ہر حال سے اللہ سے کیا رہتا ہے؟ راضی رہتا ہے. آئیے میں وقت کو ملحوظ رکھتے بات کو سمیٹتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ رمضان اللہ کی محبت پیدا کرنے کا بہت بڑا موقع ہے. بہت بڑا کیا ہے؟ بہت بڑا موقع ہے. آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ اصول ہے. ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کر دینا، تحلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو چمکا دینا. کسی چیز کو کیا کر دینا؟ چمکا دینا. اب تو بہت کم ہے. یہ پہلے اللہ اکبر برتنوں کو کلی کرتے تھے نا، تو کلی کرنے کا اصول یہ تھا، گھر والے سختی کے ساتھ اس کلی کرنے والے کو کہتے تھے بھی پہلے جڑا زنگ لگیا نا، کاڑک لگی ہے، یہ لا پھر نو کلی کری. کیوں؟ اگر وہ زنگ نہ اترا تو اس کلی کا کوئی فائدہ، وہ برتن منہ نہیں چمکے گا جیسے چمکنا چاہیے اور چند دنوں میں خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسے کہتے تخلیہ. وہ جو صفائی کر رہا ہے نا اس کی، ہر چیز سے خالی کر رہا ہے، اسے کہتے تخلیہ. پھر وہ اسے کلی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تحلیہ. مثال کے طور پہ جیسے میں اور آپ کوئی نہ کوئی فصل بیجتے ہیں، اس میں جڑی بوٹیاں بھی آ جاتی ہیں. اگر ہم ان جڑی بوٹیوں کو جو اس فصل کے ساتھ اگی ہیں اگر ان کو تلف نہ کریں تو وہ فصل کو چلنے دیتی؟ بعض دفعہ وہ جڑی بوٹیاں فصل پہ غالب آ جاتی ہیں. پتہ چلا میرے بھائیوں، جب تک اندر سے اٹھنے والی خرابیاں ان کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک پھر اللہ اکبر بندے کو کیفیات نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرا اور آپ کا دل ہم اسے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت سے چمکانا چاہتے ہیں. کہو بے شک. سارے نہیں کہتے، سارے کہہ دو بے شک. وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. وہ تڑپ دیکھتا ہے، تڑپ. وہ جانتا ہے کیڑا ایتھوں بولدا ہے تے کیڑا ایتھوں بولدا ہے. وہ بڑا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو دل سے کہیے بے شک. پرواہ نہ کیجیے کیسے ہوگا، میرے گناہ کیسے چھوٹیں گے، میں کیسے اللہ کی محبت کے راستے پہ چلوں گا. جب وہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی قسم قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے، راستے خود دکھا دیتا ہے، وہ خود راستے دکھا دیتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا. میں نے کہا اب یہ جو ہمارا دل ہے نا، ہمارا دل، اس دل سے کچھ گناہ ایسے ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک میں نے کہا اللہ کی محبت نہیں آئے گی. وہ کون سے گناہ؟ سود، رشوت، زنا، شراب، چوری، بد نظری، غیبت. اللہ اکبر. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سارے کے سارے گناہ. اچھا اب کیا ہے؟ ہم نے دل کا پہلے تخلیہ کرنا ہے. تخلیہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بھائی باقی عبادات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن جو تخلیہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کا تو مقصد ہی یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے. تو میں نے کہا بھائیو دیکھیے گا یہ رمضان ہے، ہم سارا دن روزہ رکھیں، ہاں جناب اس کی حفاظت بھی کریں، بد نظری نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کوئی گناہ کا کام نہ کریں. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ سارا دن ہم نے جناب والا یہ روزہ رکھا ہے. روزہ رکھنے کے بعد جب ہم نے اس کا تخلیہ کر لیا، اب رات تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنیں. میں نے کہا وہ قرآن ہمارے دل میں کلی کر دے گا، یعنی تحلیہ کر دے گا، دل کو چمکا دے گا. میں نے کہا جب گناہ ختم ہو جائیں گے، دل چمک جائے گا تو اللہ کی محبت کا بھی مزہ آ جائے گا. یہ بڑا اہم موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، بڑا اہم موقع. اور پھر دیکھو نا، جب ہم نے محبت میں آ کے روزہ رکھا، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ برداشت کیا. بندہ جب بندے کو بھوک پیاس لگے نا، اس وقت آپ تھوڑا سا ذہن بنا لیا کریں کہ میرے گھر میں پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، میں کیوں نہیں کھاتا؟ میرے اللہ نے روکا ہے. کس نے روکا ہے؟ میرے اللہ نے روکا ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھیے گا کیفیات کیا نصیب ہوتی. میرے اللہ نے روکا ہے، میرے اللہ نے روکا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کو کتنا پیار آتا ہے.
میں نے کہا نماز پڑھو فرشتے لکھتے ہیں، حج کرو فرشتے لکھتے ہیں، جہاد کرو فرشتے لکھتے ہیں، عشر دو فرشتے لکھتے ہیں، سارے اعمال فرشتے لکھتے ہیں۔ اب روزہ افطار ہونے لگا نا تو فرشتے نے قلم اٹھایا، اللہ فرماتے ٹھہر جا فرشتے، تجھے کیا پتا بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں، تو کیا لکھے گا؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بھی میرے لیے ہے، جزا بھی میں دوں گا۔ فرماتے میرے بندے نے اپنی طاقت کے مطابق بھوک پیاس کو برداشت کیا نا، اب میں اسے اپنی شان کے مطابق اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا کر دیں، کہہ دو آمین۔ یہ عنوان تو بہت لمبا ہے، اللہ اکبر، اور پھر سننے کے بھی قابل ہے۔ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، جو عنوان بھی ہو، جو بات بھی ہو، میں سب سے پہلے اپنے لیے کہتا ہوں، پھر آپ کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اسی طرح ساری زندگی بیان کرنے کی توفیق دے، کہہ دو آمین۔ اب میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں۔ ہر انسان، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج موجود ہے۔ جب پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بیج ہمارے دل میں آ گیا۔ اب ہماری کوشش ہے ہم اس بیج پہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ اچھا، اس محنت کے لیے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نمبر 1، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذکر سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس پہ مثالیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جس سے بندے کو محبت ہو، بندے کا شوق ہوتا ہے نا، اس سے میں باتیں کروں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نہ گلاں کرنے دل کرے تو قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو، یہ اللہ نہ گلاں کرنی ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ اکبر، جو محبت سے سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کی آنکھیں بہتی کیوں نہ بہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 3، فرمایا نفلی عبادت کیا کرو، نفل زیادہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ اللہ اکبر۔ فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے نا، سنتیں بڑی بول دو میرا گل تمہوں بھی اللہ اکبر کوئی نہ کوئی چمڑیا ہوا جڑا کہنا سنتا چھڑ دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تحقیق ہے، یہ کیا ہے؟ میں قربان جاواں، صدقے جاواں تیری تحقیق سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نفل، جب تک بندہ نفلی عبادت نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کا پیارا بنتا، کیونکہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ کا اس وقت نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں، آخری بات کروں، وقت ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی مجلس اختیار کیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو نا وہ جو تمہارے اندر بیج ہے محبت والا وہ پھلے اور پھولے، پھر کیا کیا کرو؟ میں اس پہ بس مثال دینا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی جناب مجلس کے اندر بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی یاد۔ وہاں پہ ایک ہی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے گفتگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جب میں اور آپ اللہ والوں کے قریب بیٹھیں گے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان کی صحبت سے مجھے اور آپ کو کیا ہوگا؟ فائدہ نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، سننے کی بات ہے، ایک بندے نے نا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت سے بڑا عجیب سوال کر دیا۔ یہ سوال اس کو لطف دے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے یا کرنا، اسے یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا حضرت اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں؟ کیسا سوال ہے، عجیب سوال نہیں ہے؟ حضرت اللہ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں، بندہ جناب کسی تے مار مٹے تو انہوں پتہ ہی نہ ہوئے اللہ اکبر یہ کوئی محبت ہے؟ اللہ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے ہاں اللہ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اس پہ دلیل دیں۔ تو میں دلیل دوں؟ میں جب کسی سے محبت ہو جائے نا، اپنا بہتا بھی تھوڑا لگتا ہے، وہ تھوڑا بھی بہتا لگتا ہے۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کہ پھر سبحان اللہ کہہ دو نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا بہتا بھی تھوڑا تے او دا تھوڑا بھی
دے نشانی، اور میرے محبوب نے مجھے یہ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. او میرے بندے میں تینوں انیاں نعمتیں دیتیاں نے تو شمار نہیں کر سکتا. لیکن پھر کیا فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. میں تے اپنے بندے نو تھوڑی جی دنیا دیتی ہے، بہتی دے کے تے رب نے کی کیا تھوڑی جی دیتی ہے. تے آپا اللہ کا ذکر کتنا کرنے ہیں، اللہ دی عبادت کتنی کرنے، تانوں بھی پتہ مینوں بھی پتہ ہے. تے جدوں رب نے ذکر کیتا فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ میرے ذکر کرنے والے بندے اور میری بندیاں. سبحان اللہ. فرمایا یہ دلیل ہے. اللہ اکبر. ایک اور دلیل ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا بندہ جائے نا مارکیٹ میں، بندے کو کوئی چیز پسند آ جائے، وہ پیاری لگے، اس سے محبت ہو جائے، دکاندار کہے بھی یہ ایب بھی ہے اے ایب بھی، وہ کہتا چھڈ سارے ایب ایک پاسے، بس یہ مینوں پسند آ گئی ہے. یہ مینوں کی آ گئی ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو ہمارا سارا پتہ ہے، اللہ کو ہمارا سارا پتہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن میں قربان جاؤں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے مال و جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا، وگرنہ ہمارے پلے کیا ہے، ہمیں کون خریدے. ہمارے عیب ہمارے گناہ ہماری پیشانی پہ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ تھو تھو کرتے پھریں. میں نے کہا سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، جو میں اور آپ چھپ کے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے جنت کے بدلے ہمیں خرید لیا. سبحان اللہ. ہمارے مال کو بھی ہماری جان کو بھی. تو کیا خیال ہے یہ مال جان اللہ کے راستے پہ قربان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب آہستہ بولتے سارے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا بھائیو گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی، لیکن وہ پہلا جمعہ تھا. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ اس مسجد کو بڑھانا ہے، وسیع کرنا ہے، تاکہ یہ برآمدے میں اور باہر جو ساتھی بیچارے بیٹھے نا، اللہ اکبر، تو سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے سارے ہوں، ہو سکتا ہے آدھے ہوں، وہ کہیں بھی بیان بھی سنیں، مولوی صاحب کو دیکھیں بھی. تو میں نے کہا انشاءاللہ اتنا بڑا حال بنائیں کہ سارے حال میں آ جائیں، سارے کیا ہو جائیں. تو اس کے لیے پھر ہمت تو کرنی پڑے گی نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا بھائی ہمت کیجئے، وقت ہو گیا ہے. جتنے ساتھی جو ہیں، یہ برآمدے والے بھی، باہر والے بھی، حال والے بھی، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے مسجد کے لیے جو ہے وہ اپنا حصہ جمع کروائیں. سارے ساتھی ہمت فرمائیں.